بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا انسان دنیا کے چند فائدوں کی خاطر حق کو چھپا سکتا ہے؟ اگر کسی کے پاس اللہ کی کتاب کا علم ہو پھر بھی وہ سچائی کو قبول نہ کرے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ ناظرین، کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص حق کو اچھی طرح پہچانتا بھی ہو، اس کی نشانیاں جانتا بھی ہو، لیکن پھر بھی اسے قبول نہ کرے؟ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے ایک تنبیہ ہے۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 کی تفسیر سمجھیں گے، جہاں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے۔ آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون۔ ترجمہ: اور اس کتاب قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی، جو تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس کے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، اور میری آیت کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لو، اور صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں یہودی قبائل جیسے بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ آباد تھے۔ ان کے علماء تورات پڑھتے تھے اور جانتے تھے کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا وقت قریب ہے۔ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی نشانیاں مذکور تھی، اسی لیے وہ عربوں سے کہا کرتے تھے کہ آخری نبی آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تم پر غالب آ جائیں گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل کے بجائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں مبعوث فرمایا تو ان میں سے بہت سے لوگوں نے حسد اور دنیاوی مفاد کی وجہ سے ایمان قبول نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مصدقا لما معکم، یعنی قرآن کوئی نیا دین لے کر نہیں آیا بلکہ وہی توحید، نبوت اور آخرت کی تعلیمات لے کر آیا ہے جو اصل تورات اور انجیل میں موجود تھی۔ قرآن نے سابقہ آسمانی کتابوں کی اصل تعلیمات کی تصدیق کی، لیکن ساتھ ہی ان تحریفات کی اصلاح بھی کی جو وقت کے ساتھ شامل ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، یعنی تم جو سب سے پہلے اس نبی کی آمد کی خبر جانتے تھے، ایسا نہ ہو کہ سب سے پہلے اسی کا انکار کر بیٹھو۔ یہ الفاظ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے سبق ہے جو حق کو پہچاننے کے باوجود اپنی انا، حسد یا دنیاوی فائدے کی خاطر اسے قبول نہیں کرتا۔ یہ آیت کا نہایت اہم حصہ ہے۔ بعض علماء بنی اسرائیل اپنی دینی حیثیت، منصب، دولت یا لوگوں کی خوشنودی کھونے کے خوف سے حق کو چھپا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری آیت کو دنیا کے معمولی فائدوں کے بدلے فروخت نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دین سکھانے والا رزق نہیں کما سکتا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کو چھپانا، بدل دینا یا دنیاوی فائدے کے لیے غلط بات کو دین بنا کر پیش کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، یعنی لوگوں کے رد عمل، منصب کے ختم ہونے یا دنیاوی نقصان سے زیادہ اللہ کی ناراضی سے ڈرو۔ حقیقی تقوی یہی ہے کہ انسان ہر حال میں حق کا ساتھ دے، چاہے اسے دنیا میں نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حق واضح ہو جانے سے اسے فوراً قبول کرنا چاہیے۔ حسد اور تکبر انسان کو ہدایت سے محروم کر سکتے ہیں۔ دنیاوی فائدے کے لیے دین میں تبدیلی یا حق کو چھپانا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن سابقہ آسمانی کتابوں کی اصل تعلیمات کی تصدیق کرتا ہے۔ مومن کا سب سے بڑا خوف صرف اللہ تعالیٰ کی ناراضی ہونا چاہیے۔ آج ہمیں خود سے سوال کرنا چاہیے، کیا ہم قرآن کی بات کو اپنی خواہشات پر مقدم رکھتے ہیں؟ کیا ہم سچ جاننے کے بعد اس پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم دنیا کے فائدے کے لیے کبھی حق سے سمجھوتا تو نہیں کرتے؟ ایک سچا مسلمان وہ ہے جو اللہ کی رضا کو ہر چیز پر مقدم رکھتا ہے۔ ناظرین، آیت نمبر 41 ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ علم ہونا کافی نہیں بلکہ اس علم پر ایمان اور عمل بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو پہچاننے، اسے قبول کرنے، اس پر ثابت قدم رہنے اور کبھی دنیاوی فائدے کے لیے حق سے سمجھوتا نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگلے حصے میں ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 42 کی تفصیلی تفسیر بیان کریں گے، جہاں اللہ تعالیٰ ایک عظیم اصول بیان فرماتا ہے حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جانتے بوجھتے حق کو نہ چھپاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔